ہم سب اس پیغام کو جانتے ہیں جس نے دنیا بدل دی، لیکن کیا ہم اس شخصیت کو جانتے ہیں جو اس پیغام سے پہلے تھی؟ آئیے آج ہم اسی کہانی میں اترتے ہیں، ان ابتدائی سالوں کا سفر کرتے ہیں جنہوں نے تاریخ کے سب سے بااثر انسان کی شخصیت کو تراشا۔ تو ہماری کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی ڈرامائی واقعے سے۔ سال تھا 571 عیسوی اور مکہ شہر پر ہاتھیوں کی ایک بہت بڑی فوج حملہ کرنے آ رہی تھی۔ سوچیں ذرا، اس ایک واقعے نے پورے عرب کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور یہی وہ سال تھا جس میں ایک ایسی پیدائش ہونے والی تھی جو تاریخ کا رخ ہی موڑ دیتی۔ اور اسی یادگار سال میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کا ہمارا یہ تجزیہ انہی کی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہے۔ ہم ان واقعات کو دیکھیں گے جنہوں نے نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ان کی شخصیت کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان کی ولادت اور اس وقت کے پس منظر کی۔ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان کے زمانے کو سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت مکہ کیسا تھا اور وہ کیا حالات تھے جن میں انہوں نے آنکھ کھولی۔ تو یہ جو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کے سال کا واقعہ ہے یہ صرف ایک فوجی حملہ نہیں تھا۔ اس کی ناکامی کو کعبہ کی ایک غیبی مدد سمجھا گیا، اور اس واقعے نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے ٹھیک پہلے مکہ کی جو روحانی اہمیت تھی اسے اور بھی زیادہ مضبوط کر دیا۔ تو اسی ماحول میں پیر کا دن تھا، 9 ربیع الاول کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، اور کہاں؟ مکہ کے سب سے معزز قبیلے قریش میں۔ یہ وہ قبیلہ تھا جسے کعبہ کے محافظ ہونے کا شرف حاصل تھا۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ان کے بچپن کی اور کچھ ابتدائی نشانیوں کی۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں پیدا ہوئے، لیکن ان کی شخصیت کی جو اصل بنیاد ہے وہ صحرا کے کھلے ماحول میں رکھی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ تجربہ کتنا اہم تھا۔ اس زمانے میں ایک رواج تھا کہ معزز خاندان اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات یعنی بدو قبیلوں میں بھیج دیتے تھے، اور یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، اس کے پیچھے بڑی حکمت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ بچے شہر کی بیماریوں سے بچیں، صحرا کی کھلی ہوا میں پلیں بڑھیں، خالص عربی زبان سیکھیں، اور ہاں، زندگی کی سختیاں جھیلنا بھی سیکھیں۔ اور بچپن کے اسی دور میں ایک بہت ہی غیر معمولی واقعہ پیش آتا ہے جسے شق صدر کہا جاتا ہے، یعنی سینے کا کھولا جانا۔ روایت بتاتی ہیں کہ یہ ایک روحانی عمل تھا جس میں ان کے دل کو پاک کیا گیا، اور اسے ان کے آنے والے عظیم مرتبے کی ابتدائی نشانیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اچھا، تو صحرا میں وہ ابتدائی سال گزارنے کے بعد ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آتا ہے۔ یہ ایک ایسا دور تھا جس میں گہرے دکھ بھی تھے اور بڑی تبدیلیاں بھی، اور انہی واقعات نے دنیا کو دیکھنے کا ان کا انداز بدل دیا۔ ذرا سوچئے، صرف 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے، پھر کچھ ہی عرصے بعد دادا بھی نہیں رہتے۔ ایک کے بعد ایک سہارے اٹھتے گئے، لیکن ہر بار خاندان کے کسی اور فرد نے، جیسے ان کے دادا عبد المطلب اور پھر چچا ابو طالب نے، بے پناہ محبت سے ان کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس نے انہیں بہت چھوٹی عمر میں ہی یتیمی کے احساس سے آشنا کر دیا۔ اور پھر صرف 12 سال کی عمر میں انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ وہ شام کے ایک لمبے تجارتی سفر پر روانہ ہوئے۔ یہ ان کا پہلا بڑا سفر تھا جو انہیں مکہ کی جانی پہچانی دنیا سے بہت دور لے گیا۔ اسی سفر کے دوران ایک بہت ہی حیران کن ملاقات ہوتی ہے بحیرہ نامی ایک عیسائی راہب سے۔ کہتے ہیں کہ اس راہب نے اس نوجوان لڑکے میں وہ نشانیاں پہچان لیں جن کا ذکر پرانی آسمانی کتابوں میں ایک آنے والے پیغمبر کے بارے میں کیا گیا تھا، اور اس نے فوراً ان کے چچا کو خبردار کیا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھنا۔ اب وہ نوجوانی کی عمر میں قدم رکھ چکے تھے، اور اس وقت معاشرے میں 2 بالکل الگ الگ چیزیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف قبائلی جنگوں کی تباہی تھی، اور دوسری طرف انصاف کے لیے کچھ لوگ آواز اٹھا رہے تھے، اور یہیں پر ان کے انتخاب نے یہ واضح کر دیا کہ وہ کس اصول کے انسان ہیں۔ یہاں 2 واقعات کا موازنہ بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہے حرب فجار تھی، یعنی گناہ کی جنگ جس میں مقدس مہینوں کا بھی احترام نہیں کیا گیا، اور دوسری طرف تھا حلف الفضول یعنی نیک لوگوں کا معاہدہ، جو اس لیے کیا گیا تھا کہ مکہ میں کسی بھی مظلوم کا حق نہ مارا جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ میں صرف ایک مبصر کی حیثیت سے حصہ لیا، لیکن انصاف کے اس معاہدے میں وہ ایک فعال شریک تھے اور زندگی بھر اس کی تعریف کرتے رہے۔ یہ ان کے کردار کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ چلیں اب بات کرتے ہیں ان کی عملی زندگی کی۔ جوانی تک پہنچتے پہنچتے ان کی سب سے بڑی دولت کوئی جائیداد نہیں تھی، بلکہ ان کا کردار تھا، ان کی ساخت تھی۔ ان کی سچائی اور ایمانداری کی شہرت پورے مکہ میں پھیل چکی تھی، اور یہی وہ چیز تھی جس نے ان کی زندگی کی سب سے اہم شراکت داری کی بنیاد ڈالی۔ یہ نکتہ بہت بہت اہم ہے۔ نبوت کے اعلان سے بہت پہلے ہی پورا مکہ انہیں دو ناموں سے جانتا تھا، الصادق یعنی سچا اور الامین یعنی امانت دار۔ تو آپ دیکھیں، ان کا پیغام آنے سے پہلے ہی ان کا کردار ان کی سب سے بڑی پہچان بن چکا تھا۔ تو ان کی اسی شہرت کی وجہ سے مکہ کی ایک بہت ہی معزز اور دولت مند تاجر خاتون حضرت خدیجہ نے انہیں اپنے تجارتی قافلے کی قیادت کی پیشکش کی۔ جب وہ سفر سے واپس آئے تو ان کے ملازم میسرہ نے ان کی ایمانداری اور بہترین کاروباری صلاحیتوں کی گواہی دی۔ اس سے حضرت خدیجہ اتنی متاثر ہوئیں کہ انہوں نے، جو اس وقت 40 سال کی تھیں، 25 سالہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شادی کا پیغام بھجوایا۔ یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ باہمی احترام پر مبنی ایک زبردست پارٹنرشپ تھی۔ تو اب ہم تمام کڑیوں کو جوڑتے ہیں، بچپن کی یتیمی، صحرا کی تربیت، تجارتی سفر کا تجربہ اور پھر حضرت خدیجہ کے ساتھ ایک مضبوط رشتہ۔ ان سب چیزوں نے مل کر پیغام آنے سے پہلے ان کی شخصیت کو کیسا بنایا تھا؟ آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے، وہ الامین تھے جن پر پورا شہر بھروسہ کرتا تھا، وہ منصف تھے جنہوں نے انصاف کے معاہدے میں حصہ لیا، وہ ایک تجربہ کار تاجر تھے جنہوں نے دنیا دیکھی تھی، وہ شفیق تھے کیونکہ انہوں نے بچپن میں ہی دکھ جھیلے تھے، اور وہ بے حد معزز تھے، اتنے کہ حضرت خدیجہ جیسی شخصیت نے ان کی خوبیوں کو پہچانا۔ یہ تھی وہ شخصیت پیغام سے پہلے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کا ہمارا یہ جائزہ یہاں ختم ہوتا ہے، لیکن یہ اپنے پیچھے بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے کہ کیسے بچپن کے نقصانات، جوانی کے سفر، انصاف کے لیے کھڑے ہونے کے عزم اور ایک محبت بھری شراکت داری نے اس ایک انسان کو اس عظیم پیغام کے لیے تیار کیا جو ایک دن پوری دنیا کو بدلنے والا تھا۔